الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان یہ ہے، اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اس کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے بڑا بلند مقام اور مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس قدر دنیا میں کوئی ذات بڑی ہو، اسی قدر اس کے حقوق بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دو بھائی ہیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا، تو چھوٹے بھائی پر بڑے کے حق ہوتے ہیں عظمت اور احترام کی وجہ سے۔ ایک والد اور ایک بیٹا ہے، تو اولاد پہ حق ہے اپنے والد کا یا اپنی ماں کا، والد کی عظمت اور احترام کی وجہ سے۔ ایک شاگرد اور ایک استاذ ہے، تو استاذ کے شاگرد کے ذمہ حقوق ہیں، استاذ کے ادب، احترام اور عظمت کی وجہ سے۔ اسی طرح دنیا میں جس قدر ہمارے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو خون کے ہیں، اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو ایمان کے ہیں۔ خون کے رشتوں کی قیمت بھی انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن ایمان کے رشتوں کو انسان کو قطعاً بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے خونی رشتے ہیں، اس کی قدر بھی کریں، احترام بھی کریں، اور خونی رشتے کے باہمی احترام کا نام صلہ رحمی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور صرف یہ نہیں، اگر رشتہ دار خیال رکھیں تو ان کا خیال رکھنا، رشتہ دار خیال نہ رکھیں پھر ان کا خیال رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ ہمارے یہاں عموماً صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ جو رشتہ دار ہمارا خیال کریں ہم ان کا خیال کریں۔ اس کو شریعت کی زبان میں صلہ رحمی نہیں کہتے، اسے مکافات کہتے ہیں، بدلہ۔ کوئی ہمیں کھانا بھیجے ہم اسے بھیجیں، ہمارے جانے پر کھڑا ہو ہم اس جانے پر کھڑے ہو جائیں، وہ ہمیں سلام کرے ہم اسے سلام کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ انسان اجنبیوں کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہے۔ ہمارا عموماً مزاج کیا ہے، اگر برادری کا کوئی بندہ ہماری عزت نہ کرے ہم اس کی عزت نہیں کرتے، کہتے ہیں جب وہ میری عزت نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں، اس نے مجھے نہیں پوچھا تو میں کیوں پوچھوں۔ یہ صلہ رحمی اور انسانیت نہیں ہے۔ صلہ رحمی اور انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے تعلقات توڑے تم ان سے تعلقات جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر بھائی نے بھائی سے اچھا سلوک نہیں کیا، دوسرا اچھا سلوک کرے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر چچا بھتیجے سے اچھا تعلق قائم نہیں کرتا، بھتیجا اس سے قائم کرے، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ ایک آدمی بیمار ہے اور رشتہ دار اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آتا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو یہ پوچھنے کے لیے جائے، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ ہمیں خونی رشتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے،
اور خونی رشتوں کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً ایک جملہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اس دور میں تو لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ خون کے سفید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا خون سفید ہے وہ در حقیقت خون سفید نہیں ہوتا، خون سرخ ہی رہتا ہے، لیکن وہ خون سرخی کے باوجود کام ایسے کرتا ہے کہ جیسے خون سفید ہو گیا ہے۔ آدمی کے جسم کا خون اگر سفید ہو جائے تو پھر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے اس کا خون سفید ہو گیا ہے کہ جو اس کو ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے تھا یہ نہیں رکھتا۔ تو دعا کرے اللہ ہم سب کو اپنے خونی رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خونی رشتوں کی بہت زیادہ قدر اور بہت زیادہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کو پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دوہرے اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اجر اس کو صلہ رحمی اور رشتہ داری نبھانے کا ہوگا اور دوسرا اجر اس کو صدقہ اور خیرات کا ملے گا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر ہمارے اپنے خاندان میں کوئی غریب اور مستحق موجود ہے تو اس کا حق ہمارے ذمہ پہلے ہے اور دور والے غریب کا حق بعد میں ہے۔ ہم عموماً اپنے غریب اپنے رشتہ دار کا خیال نہیں کرتے اور باہر سے مدارس کا خیال بھی کرتے ہیں، مساجد میں چندے بھی دیتے ہیں اور باہر والے لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں۔ اپنے رشتہ دار کا حق پہلے ہے اور دوسرے رشتہ داروں کا حق بعد، اپنوں کا حق پہلے ہے اور اجنبیوں کا حق بعد کے اندر ہے۔ تو ایک ہمارا رشتہ وہ ہے جو خون کی وجہ سے ہے اور دوسرا ہمارا رشتہ وہ ہے جو ایمان کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد، دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینو اشتکا کلو، اگر آدمی کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، اگر آدمی کے سر میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ درد آنکھ میں ہوتی ہے اور چلتا پاؤں ہے، درد آنکھ میں ہوتی ہے اور بولتی زبان ہے، درد آنکھ میں ہوتی ہے اور انجیکشن اور ٹیکے کی درد کو برداشت بازو کرتا ہے۔ ایک آنکھ کے لیے سارے جسم کے اعضاء پریشان ہیں۔ تو اگر انسان میں ایمان موجود ہو تو دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کونے میں بسنے والے مسلمان کو تڑپنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ ایمانی رشتے عطا فرمائے۔ ہم یہ ذہن نہ بنایا کریں بھئی اگر طوفان فلاں شہر میں ہے ہم تو بچ گئے ہیں، ان کی گندم خراب ہوگی ہماری تو ٹھیک ہے، فلاں جگہ پر سیلاب ہے ہم تو محفوظ ہیں۔ یہ انسانیت اور ایمانیات کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو ہمارے انسانی رشتے بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں، اور ان سارے رشتوں کی بنیاد کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہمیں سب کچھ کیا عطا اللہ کی ذات نے ہے، لیکن اس عطا کا سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنی ہے۔ اللہ کی ذات کو رب العالمین کہتے ہیں جو پوری کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اب دیکھو لفظ بالکل ایک جیسے ہیں، ادھر بھی العالمین ہے ادھر بھی العالمین ہے، ادھر شروع میں رب ہے ادھر شروع میں رحمت ہے۔ تو پوری کائنات کے رب اللہ کی ذات ہے اور پوری کائنات کی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سے آپ ایک ذرا سوال کا جواب سمجھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنی اصلاحی اور ذکر والی مجالس میں بھی عقائد اور نظریات پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے اگر عقیدے میں خلل آئے تو پھر اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوتے، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو اعمال پھر قبول ہوتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے سعودی عرب ریاض سے فون کیا اور وہ فون کر کے کہنے لگا کہ میں مولانا صاحب 3 ماہ سے سخت ٹینشن میں ہوں اور بڑی مشکل سے مجھے آپ کا نمبر ملا ہے۔ ایک غیر مقلد نے میرے اوپر سوال کیا کہ تمہارے دیوبند کے سب سے بڑے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے نبی سے درخواست کی ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے اوپر رحم فرمائیے۔
یا رسول اللہ رحم کرے. تو دیکھو یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک والا جملہ لکھا ہے. رحم اللہ سے مانگتے ہیں اور تمہارے پیروں کے پیر سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اللہ کے نبی سے رحمت مانگی ہے تو یہ شرک کیا ہے. میں نے اس سے جواب دیا، میں نے کہا آپ جواب یہ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس غیر مقلد کے سامنے اس جواب کو پیش کریں. غیر مقلد تو سمجھتے ہیں نا، اہل حدیث، جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ، حافظ سعید کا گروپ، یہ سارا غیر مقلدین کا ہے. میں وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ بات کھلی کھلی ہونی چاہیے، اور میں بارہا کہہ چکا ہوں ہم سے وہی تعلق رکھے جو باطل سے بیزار ہے. جو باطل سے بیزار نہیں ہے نہ ہماری خانقاہ میں آئے نہ ہم سے تعلق رکھے، وہ کسی اور جگہ جا کے ٹھکانے لگائے. ہم باطل سے بیزار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب قیامت میں جدا ہونا ہے تو دنیا میں جدا کیوں نہ ہو. ہم خالص دین کا کام کریں اور خالص اللہ کے لیے کریں اور باطل کے بالکل قریب ہی رہ جائیں. ہم دور رہیں گے ہماری نسلیں بچ جائیں گی اور ہم گروپ کی پینگیں بڑھائیں گے، ہماری آئندہ نسلوں کا ایمان برباد ہوگا. تو اس غیر مقلد کو میں نے کہا جواب یاد رکھو اور پھر جواب یہ دینا. عموماً ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج یہ ہے، ہم خانقاہ اور پیر اسے سمجھتے ہیں کہ جو برے کو بھی برا نہ کہے، غلط کو بھی غلط نہ کہے. یہ کون سا پیر ہے جو غلط کو بھی غلط نہ کہے؟ پیر تو وہی ہوگا جو غلط کو غلط کہے اور ٹھیک کو ٹھیک کہے. جس نے غلط کو بھی ٹھیک کہنا ہے یہ پیر نہیں ہے، یہ پیری کے روپ میں شیطان ہے جو غلط کو بھی غلط نہیں کہتا اور غلط کو بھی ٹھیک کہتا ہے. خانقاہیں اس لیے نہیں ہیں کہ نظریات بگاڑیں، خانقاہیں اس لیے کہ امت کے نظریات سنواریں. اس لیے ہمارے ہاں مرکز بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے. ہم علمی اصلاح بھی کرتے ہیں، عملی اصلاح بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے نظریات کی بھی اصلاح کرے، اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے. اور یہ بات آپ دل کی کھڑکیاں اور دل کے کام کھول کے سنیں. عمل کی کوتاہی کا تدارک بہت آسان ہے، علم کی کوتاہی کا تدارک بڑا مشکل ہے. علم تو بنیاد ہے، بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اوپر کی ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے. عمل کی مثال اوپر کی تعمیر کی ہے، علم کی مثال اس بنیاد کی ہے. جس آدمی کا علم ہی غلط ہے مجھے بتائیں اس کے اعمال ٹھیک کیسے ہوں گے؟ علم ٹھیک ہو آدمی کے اعمال کے ٹھیک ہونے کی توقع ہوتی ہے. اس لیے علم کی ٹھیک ہونا، نظریات کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اسے کہا آپ اس سے ایک بات سمجھو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کریم میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا پیغمبر تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، میرا پیغمبر تمہارے لیے رحیم بھی ہے. تو جب اللہ نے اپنے نبی کو رحیم فرمایا ہے تو بتائیں اگر وہ رحم نہیں کریں گے تو رحیم کس بات کے ہے؟ آپ کسی بندے کو کہیں کہ جی میں آپ کو قاری تو مانتا ہوں لیکن آپ سے قرآن نہیں سنتا، آپ کو امام صاحب تو مانتا ہوں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں آپ کو مفتی صاحب تو مانتا ہوں لیکن آپ سے فتویٰ قبول نہیں کرتا. یہ عجیب بات ہے، اس سے کیسا مفتی مانے؟ میں مفتی مانتا ہوں فتویٰ آپ کا نہیں مانتا، میں آپ کو پیر صاحب مانتا ہوں بیعت آپ کی نہیں مانتا، خطیب صاحب مانتا ہوں آپ کی تقریر نہیں مانتا، قاری صاحب آپ کو مانتا ہوں آپ کی قرات نہیں مانتا. تو نے مانا پھر کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا مانا ہے؟ اللہ کے نبی کو میں آپ کو رحیم تو مانتا ہوں لیکن آپ سے رحم کی درخواست نہیں کرتا. میں نے کہا کیسا عقل کا اندھا ہے، جب یہ رحیم ہے تو رحم فرمائیں گے، اگر رحم نہیں فرمائیں گے تو پھر رحیم کیسے ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا جواب اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی سو سال قبل اپنے پیغمبر پہ اتار کے ارشاد فرما دیا. تو اللہ رب العزت کی ذات رب العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے. دلائل کا نقطہ سمجھنا، قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ رب العزت عدالت قائم فرمائیں گے امت کے اعمال کے حساب کے لیے، بلکہ امتوں کے اعمال کے حساب کے لیے. اللہ جو وہ عدالت لگائیں گے وہ جج اور قاضی بن کے نہیں لگائیں گے بلکہ وہ مالک بن کے لگائیں گے. اگر جج کی عدالت ہو اس میں ملزم کے لیے وکیل آتا ہے، اور جب مالک کی عدالت ہو تو پھر ملزم کے لیے وکیل نہیں آتا، پھر سفارشی آتا ہے. اور یہ دیکھتے ہیں کہ مالک کتنا بڑا ہے، جتنا بڑا مالک ہو
اس کے لیے سفارشی اتنا بڑا تلاش کیا جاتا ہے، جتنا بڑا مالک ہو، جتنے اس کے اختیارات ہو، سفارشی اسی حساب سے تلاش کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے سفارش کرانی ہے کسی وزیر سے، تو وزیر سے اگر اس کے پاس کیس ہو، ہم سفارش کرائیں گے تو عام بندہ تو لے کر نہیں جائیں گے نا، قد کاٹ والا بندہ لے کر جائیں گے، وزیر کا قریبی لے کر جائیں گے، تعلق والا لے کر جائیں گے۔ تو قیامت کے دن جس مالک کی عدالت ہے وہ مالک رب العالمین ہے، اس مالک کی عدالت میں ملزمین کی سفارشوں کے لیے جو ذات پیش ہونی ہے، اس ذات کا نام رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ رب ہے، یہ کائنات کے ذرے ذرے کی رحمت ہے۔ تو جتنا بڑا رب ہے اور مالک ہے، حضور اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا آپ دیکھیں نا، رحمت ایک ایک ذرے پر محیط ہے، ایک ایک ذرے کو شامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن خدا کی عدالت میں ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس کی کریں گے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے خود فرمایا، میں فلاں کی سفارش کروں گا، فلاں کی کروں گا، فلاں کی کروں گا، فلاں کی کروں گا۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں میں کس کس کی سفارش کروں گا، حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اس پر میں مسئلہ سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کے ہمارے ذمہ حق رکھے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہ۔ فرمایا کہ دیکھو میرے محمد کا پتہ ہے تمہارے اوپر کتنا حق ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جتنا تمہارے اوپر تمہاری جان کا حق ہے، اس سے زیادہ میرے محمد کا تمہارے اوپر حق، اپنی ذات سے زیادہ حق حضور پاک کا تمہارے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح آدمی اپنی ذات کے لیے کماتا ہے، اپنی ذات کو زندہ رکھنے کے لیے کھاتا ہے، اپنی ذات کو برقرار رکھنے کے لیے پہنتا ہے، اپنی ذات کی حفاظت کے لیے یہ بندہ سارا کچھ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بات سمجھائی کہ دیکھو میرا پیغمبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے پیغمبر کا حق تمہاری ذات سے زیادہ تمہارے اوپر ہے، اور میرے پیغمبر کی بیویاں یہ سارے ایمان والے انسانوں کی مائیں۔ اللہ نے حضور کی بیوی کو ہماری ماں فرمایا، اور پیغمبر کی ذات کی طرح حق بیان فرمایا۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے پیغمبر پہ درود پڑھا کرو، میرے پیغمبر پہ صلاۃ و سلام پیش کیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ خود بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ کام تم بھی کرو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ دنیا میں ایسا کام کون سا ہے جو اللہ خود بھی کرتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں وہی کام تم بھی کرو جو میں کرتا ہوں، تو وہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سب ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ اللہ درود پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اب میں 2-3 مسئلے پیش کروں گا، ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں اس آیت کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ نبی پر درود پڑھے اس کا معنی الگ ہے، فرشتے پیغمبر پہ درود بھیجے اس کا معنی الگ ہے، امتی نبی پر درود بھیجے اس کا معنی الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے پیغمبر کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور فرشتے بھی پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کی مدح اور پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں۔
اور جب ہم کہتے ہیں کہ بندہ اور انسان نبی پہ درود پڑھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے یہ اللہ سے اپنے نبی کے لیے دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمارے اس محبوب کے درجات کو بلند فرما دے۔ تو اللہ کے درود پڑھنے کا معنی اور ہے، نبی پاک کے درود پڑھنے کا معنی اور ہے، اور امت اور انسانوں پہ فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب اور ہے، اور انسانوں کے درود پڑھنے کا مطلب اور ہے۔ دوسری بات سمجھیں، اللہ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا ہے اور خود ایک بات فرمائی ہے، یہ ذرا توجہ سے بات سمجھنا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ہمیں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، ہمیں کہا صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اور جب اللہ کی ذات ہے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک نبی پہ سلام پڑھتے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ساتھ یسلمون نہیں ہے، اور ہمیں فرمایا صلو علیہ وسلموا، اپنی ذات بار فرمایا کہ اللہ نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اور ہمیں فرمایا صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کے لیے صرف لفظ صلاۃ کا ذکر کیا اور انسانوں کو صلاۃ اور سلام دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین نے فرمائی ہے کہ چونکہ سلام کے اندر دو چیزیں ہیں، سلام کے اندر دو چیزیں ہیں، کبھی سلام بمعنی سلامتی ہے اور کبھی سلام بمعنی اطاعت ہے۔ اللہ اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، امت نبی کی اطاعت کرتی ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا اللہ نبی پہ سلام یعنی اللہ بھی نبی کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا نہیں اللہ نبی پہ درود ہی بھیجتا ہے اور تم نے نبی پہ درود بھی بھیجنا ہے اور نبی کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرنی ہے اور میرے محمد کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اس لیے اپنے یہ لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ امت کو فرمایا کہ تم صلاۃ بھی پڑھو اور تم سلام بھی پڑھو۔ تیسری بات سمجھے، ایک ہے صلاۃ اور ایک ہے سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ قرآن نے دو چیزیں فرمائی، صلو علیہ وسلم، نبی پر صلاۃ بھی بھیجو پیغمبر پر سلام بھی بھیجو۔ اے اللہ کے نبی ہم صلاۃ کیسے بھیجیں؟ وہ تو ہمیں قرآن کریم میں، ہم صلاۃ کیسے بھیجیں وہ تو ہم سلام کیسے بھیجیں وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا السلام علیکہ ایھا النبی، جب نماز پڑھتے ہیں ہم آپ پہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں ہمیں یہ سمجھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب پتہ یہ چلا اللہ کے نبی نے ہمیں صلاۃ کا طریقہ بھی بتایا ہے اور سلام کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ صلاۃ کا طریقہ کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلام کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی پر صلاۃ بھی وہ پڑھیں جو نبی پاک نے ہمیں سکھائی ہے، ہم نبی پر سلام بھی وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، ہم صلاۃ بھی وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی نے اور سلام بھی وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ توجہ رکھنا ذرا، یہ مسائل اچھی طرح سمجھنا۔ ہم صلاۃ و سلام کے قائل ہیں لیکن اس مسئلے کو چلانا کیسے ہے؟ مجھے درمیان میں ایک واقعہ یاد آیا، پہلے ذرا وہ سن لیں۔ حاجی حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، یعنی میرے وہ دادا پیر بنتے ہیں اور جو مجھ سے بیعت ہیں ان کے پردادا پیر بنتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری کے پاس ایک بندہ بیعت ہونے کے لیے آیا، تو جب بیعت ہوا تو اس نے بیعت ہونے کے بعد ایک مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بتائیں، تو میں پوچھو۔ اس نے کہا جی میں درود تاج اور درود ماہی بیٹھ جاؤ، کیا کرتے ہو؟ تو چلو جاؤ پھر کھڑے ہو کر کیا دیکھتے ہو؟ جب کام کرنے یہ جو کام کرنے لڑکے ہیں ان کو باہر ایک سائڈ پہ بٹھایا کرو، درمیان میں نہ بٹھایا کرو۔
آپ اچھی طرح بات سمجھیں. میں درود تاج اور درود ماہی پڑھ سکتا ہوں. حضرت مولانا عبدالغنی پھولپور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت فرمانے لگے ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے, ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور ایک درود وہ ہے جو بات کے مولوی صاحب نے دیا ہے. آپ بتاؤ نبی والا درود بہتر ہے یا بات کے مولوی والا؟ اس نے کہا جی حضور پاک والا. فرمایا درود تاج بات کے مولوی نے بنایا ہے, اللہم صلی علی محمد اللہ کے نبی نے خود بتایا. آپ بتاؤ آپ کو درود کون سا پسند ہے, حضور پاک والا یا بعد والا؟ بس آج جھگڑا ہی چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں حضور پاک والا درود پاک لو, لوگ کہتے ہیں نہیں میرے پیر نے آکھیا, سارے مرشد آکھیا, ابھی چھڑ نہیں سکتے. میں نے کہا بھی جب اللہ کے نبی کا درود موجود ہے تو پھر آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. جو درود اس کے علاوہ ہے ہم اس کے بھی قائل اور مانتے ہیں, انکار نہیں کرتے, لیکن بہترین درود وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے. وہ درود پاک بھی ہے اور اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے آیا ہے. تو آپ اگر درود کی پوری برکات لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ درود پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے. اچھی طرح بات سمجھیں. میں ایک اور بات سمجھانے لگا, پتہ نہیں چوتھی یا پانچویں بات ہے, گنتے تو آپ گنتے رہیں گے تو آپ یاد بھی رکھ لیں گے. پانچویں بات سمجھیں. جب ہم یہاں پہ سرگودا, ہم اس وقت سرگودا میں, جب ہم یہاں سرگودا میں درود پاک پڑھیں تو پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جب اللہ کے نبی کے روضے پر جا کے درود پڑھیں تو پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہاں کون سا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, اور وہاں پہ کون سا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس پر پہلے بات سمجھ لیں, پھر میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص مجھے کہنے لگا یہ آپ فرق کیوں کرتے ہیں, یہاں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں اور نبی کے روضے پہ جا کے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہمارا دیوبند والوں کا نظریہ یہ ہے کہ درود پاک حضور کی خدمت میں ہدیہ ہے, درود پاک حضور کی خدمت میں تحفہ ہے, اور ہدیہ اور تحفے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دور سے ہدیہ بھیجتا ہے اور قریب جائے تو ہدیہ پیش کرتا ہے. دور سے ہدیہ بھیجتا ہے اور قریب جائے تو درود ہدیہ پیش کرتا ہے. اگر بیٹا جدہ میں ہے اور ماں اور باپ سرگودا میں ہے تو جدہ سے بیٹا کسی کے ہاتھ کمبل ابو جان کے لیے بھیجتا ہے, کسی کے ہاتھ امی جان کے لیے چادر بھیجتا ہے, اور جب سرگودا آئے تو ابو جان کی خدمت میں کمبل پیش کرتا ہے, امی جان کی خدمت میں چادر پیش کرتا ہے. تحفے اور ہدیے کا ضابطہ یہ ہے دور سے بھیجا جاتا ہے اور قریب جا کر پیش کیا جاتا ہے. ہم جب یہاں سے درود ہدیہ دیں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ ہم یہاں سرگودا میں ہیں, ہمارے نبی مدینہ میں ہے, ہم یہاں زندہ ہیں وہ مدینہ میں زندہ ہے, ہم اپنے گھر زندہ ہیں وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ ہمارے اس درود کو حضور کی خدمت میں پہنچا دے. اور جب روزے پر جائیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, حضور ہمارے درود کو قبول فرما لیں. ہم دور سے ہدیہ بھیجتے ہیں اور قریب جائے تو ہدیہ پیش کرتے ہیں. ہدیے کا طریقہ یہی ہے نا بھائی, دور سے بھیجتے ہیں اور قریب سے. آپ کسی کو ہدیہ دیں, اپنے استاذ کو, اپنی ماں کو, اپنے دوست کو, اور دور سے دیں تو پھر بھیجتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں, اور جب قریب جائیں تو پھر. ہمارے ہدیے کی ترتیب دیوبندیوں میں نہیں چلتی. میں ہمارے دوست سے میں نے مذاق کے طور پر کہا, میں نے کہا ہمارے اور ان کے مریدوں میں فرق کیا ہے. یہ پچھلے مہینے میرے ایک مرید تھے ملنے کے لیے, اور رہتے کہاں پر ہیں؟ اٹلی. ان کے دوسرے بھائی وہ رہتے تھے ناروے. دونوں اصل ہیں گجرات کے.
پاکستان آئے تو میرا مرید ملنے کے لیے آیا اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لایا. اب یہ ہمارا مرید تھا اور جو دوسرا برائی تھا مسلک ہمارا نہیں تھا، بدعتی تھا، بریلوی، ہمارا مرید نہیں تھا. جب کھانا کھایا جانے لگے تو جو میرا مرید نہیں تھا اس نے مجھے ہدیہ دیا، جو میرا تھا اس نے نہیں دیا. بات سمجھ آئی؟ جو میرا مرید نہیں تھا اس نے ہدیہ دیا، یعنی اس کے دل میں میرا احترام تھا کہ میں باہر سے آیا ہوں. پھر مجھے کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا مدرسہ بھی یا بچے پڑھتے ہیں، ورنہ میں آپ کے بچوں کے لیے بھی چندہ دیتا، مجھے تو بھائی نے بتایا نہیں. یعنی فرق دونوں میں دیکھے، اہل بدعت ہے اس کو احساس ہے بھئی یہ پیر ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے. آشا اللہ میں اس لیے آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ ذرا ہدیے دینے شروع کر دیں. یہ میں درمیان میں وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی نیا بندہ آنے والا بعد میں یہ نہ سوچے اسی کیسا سکر گرم اور مولوی صاحب نے کہا میرے سے ہدیہ کیوں نہیں لا کے آئے. یہ ہماری ترتیب نہیں ہے. میں ویسے عرض کر رہا ہوں ہدیہ آدمی دے اپنے بڑے کو، تو ہدیہ بڑے کو بھی دے سکتے ہیں اور بڑا چھوٹے کو بھی دے سکتا ہے. ہدیہ ہمیشہ مرید پیر کو نہیں دیتا، پیر بھی مرید کو ہدیہ دے سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے صرف ہمیشہ مرید نے ہدیہ دینا ہے، مرید بھی دے سکتا ہے، مرید بھی دے سکتا ہے، بیٹا بھی ہدیہ دے سکتا ہے، باپ بھی دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو دے سکتا ہے. یہ تو دونوں طرح کام کرتا ہے. میں یہ بتا رہا تھا ہدیہ دور سے بھیجتے ہیں اور قریب جائیں تو پھر ہدیہ پیش کرتے. تو دور سے پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد اور قریب جائیں گے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا تھا کہ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور اکاڑا سکول کے اندر ٹیچر بھی تھے. وہاں ایک بدعتی ٹیچر تھا اور اس نے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت لگائی اپنے ہیڈ ماسٹر کو. اس نے کہا سر ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر آیا ہے جو وہابی ہے، ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے. ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا، اس نے بلا کے پوچھا ماسٹر امین آپ وہابی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں تو پکا سنی ہوں. اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے وہابی ہو. حضرت اکاڑوی فرمانے لگے اس سے پوچھ لے کیوں وہابی کہتا ہے، اس سے پوچھ تو صحیح نا مجھے وہابی کہتا کیوں ہے، ہمارے بارے میں لوگ غلط فہمی ہے. تو حضرت نے اس نے کہا جی کیوں وہابی کہتا ہے؟ اس نے کہا سر یہ حضور پاک پر درود کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا اکاڑوی نے درود پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت فرمایا میں تو مانتا بھی پڑھتا بھی ہوں. ہیڈ ماسٹر نے کہا تو کہتا ہے درود نہیں مانتے، یہ تو درود مانتے بھی ہیں درود پڑھتے بھی ہیں. اس نے کہا نہیں سر جی یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. حضرت مولانا اکاڑوی سے فرمانے لگے جھوٹ بولتا ہے، میں جب عام نماز پڑھتا ہوں تو اتحیات میں درود بیٹھ کے پڑھتا ہوں اور جب نماز جنازہ ہو تو درود کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. میں تو بیٹھ کر بھی پڑھتا ہوں کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہوں. اس نے کہا ہاں بھائی ہوں دس اب بتا. اس نے کہا نہیں سر جی یہ اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. مولانا اکاڑوی فرمانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں جب اکاڑا میں ہوں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں، جب حضور کے پاس جاؤں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں. اس نے کہا تو یہ بھی مانتے ہیں اب تو بتا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. حضرت اکاڑوی نے فرمایا اب یہ نہیں بتائے گا میں بتاؤں گا، اختلاف کیا یہ نہیں بتا سکتا میں بتاؤں گا. اس نے کہا جی آپ بتائیں. حضرت نے فرمایا یہ کہتا ہے وہاں والا درود یہاں پڑھو. میں نے کہا نہیں یہاں والا یہاں پڑھیں گے وہاں والا وہاں پڑھیں گے، یہاں والا یہاں پڑھیں گے اور وہاں والا وہاں پڑھیں گے. ہم اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہیں اور اپنا ایمان سمجھ کے پڑھتے ہیں، اپنا ایمان سمجھ کے پڑھتے ہیں. ایک چھٹی بات سمجھیں، اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایسے ہی ہے اے ایمان والو درود پڑھو. ہم نے درود پڑھنے کی بجائے کیا کہہ دیا اللہم صلی علی محمد. اللہ نے ہمیں فرمایا تم پڑھو، ہم نے درود پڑھنے کی بجائے الٹی بات کہہ دی ہے اللہم صلی علی محمد. تو کوئی بندہ کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تم پڑھو اور ہم نے خود پڑھنے کی بجائے اللہ سے کہہ دی اللہم صلی علی محمد. اللہ آپ بھی پڑھے. تو جو کام ہمارے ذمہ تھا ہم نے اللہ کے ذمہ لگا دیا. سوال سمجھ آ گیا؟ یہ میں وہ سوالات بتا رہا ہوں جو لوگوں نے آپ سے کرنے ہیں اور آپ کورس کرنے کے لیے نہیں آتے اور پھر آپ کو جواب سمجھ نہیں آیا. میں ثبوت حوالے سے کہتا ہوں
باقی دنیا کے لوگ کورس کرے یا نہ کریں، آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہ بچے جس نے یہاں پہ 3 دن کورس نہ کیا ہو۔ آپ سب ارادہ کرو، ہم کم از کم 3 دن کورس کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہو نا سب انشاءاللہ؟ آپ کے علم میں انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب کو کورس شروع ہوتا ہے اور اتوار صبح 9 بجے دعا ہو جاتی ہے۔ خود بھی کرے اور دوسروں کو ترغیب بھی دے۔ اور ابھی انشاءاللہ 31 مئی صبح 7:30 بجے کورس شروع ہوگا اور 12 جون تک یہ 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہوگا۔ اصل یہ دورہ علماء کے لیے ہے، طلباء کے لیے ہے، لیکن آپ میں سے بھی کوئی شرکت کا شوق رکھتا ہو آپ اس میں شرکت کریں۔ ان دنوں میں تو میرا خیال ہے کالج میں بھی شاید اسکولوں میں چھٹیاں ہوں گی، یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے بھی آ سکتے ہیں۔ بازو کی اس بات کی اہمیت نہیں ہے نا، تو میں ابھی میاں والی تھا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں نے وہاں کو ترغیب دی۔ میاں والی کچھ علماء تھے، مفتی حضرات تھے، تو میں نے کبھی آپ سرگودے کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں ہمارے پاس کورس کریں۔ تو مجھے وہ کہنے لگا، ساتھی کہتے ہیں مولانا صاحب کتنے میاں علی تھے کتنے سرگودا؟ میں کہ رائے گنج جاتے ہو؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کتنے میاں علی تھے کتنے رائے گنج؟ رائے گنج جا سکتے ہو، درمیان میں سرگودا، تم شتاب نہیں مار سکتے۔ وجہ کیا کہ دل میں اہمیت نہیں ہے، کام کی عظمت نہیں ہے۔ اور یہ میں ان علماء کی بات کرتا ہوں جب بھی پھنستے ہیں پھر بندہ رائے گنج سے نہیں بلاتے، بندہ یہاں سے لیتے۔ مولانا صاحب کو شادی بھیج دو، چھندرو پھنس گئے، تو شادی بھیج دو فلانے شہر پھنس گئے ہیں، پھر یہاں سے کئی مولانا آتے جا رہے ہیں، کبھی کوئی جا رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے، یہاں سے ساتھی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جب پھنس جاؤ تو آپ نے ہمیں بلانا ہے، اور جب خوش ہو پھر بھی ہمارے پاس آ جایا کرو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بات کان کھول کے سن لیں، رائے گنج مرکز بھی ہمارا ہے اور یہ مرکز اہل سنت سرگودا والا مرکز بھی ہمارا ہے۔ یہ دونوں ہمارے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے توڑ کیوں پیدا کر رکھا ہے؟ میں آج ساتھی موجود ہے، مجھے آج فون کیا استاد جی میں نے آنا ہے، میں نے کہا جو، میں نے کہا مغرب پڑھو، کیا جواب دے رہے؟ کہتے ہیں آج شب جمعہ ہے، تو میں نے کہا میں شب جمعہ پر ہی بلا رہا ہوں، میں کون سے شب ہفتہ پر بلا رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ شب جمعہ کی اجتماع میں شرکت ضروری ہے، سرگودا مرکز وہ بھی شب جمعہ ہے، آپ یہاں ہیں تو یہاں بھی شب جمعہ ہے، مدنی مسجد کا نام بھی مرکز ہے اور اس جگہ کا نام بھی کیا ہے؟ وہاں بھی مغرب کے بعد بیان ہے، یہاں بھی مغرب کے بعد بیان ہے۔ تو میں نے کہا دونوں ہمارے مرکز ہیں، وہاں جائیں تو ٹھیک ہے، یہاں آئے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مہینے میں 4 جمعرات ہیں، آپ 3 جمعرات وہاں جائیں، 1 جمعرات یہاں پہ آئیں۔ امت کو توڑنا ہے یا جوڑنا ہے؟ بولتے نہیں، میں کہ تو 3 جمعرات وہاں لگائیں، تو میں توڑنے کی بات کروں جوڑنے کی؟ آپ ایک بار بھی کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہونا، تو پھر جوڑنے کی بات کرتے ہیں یا توڑنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم امت کو توڑتے نہیں ہیں، ہم امت کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے دونوں مراکز کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم رائے گنج کے مرکز کو اپنا سمجھتے ہیں، بس میں جماعت کے ساتھ کہتا ہوں آپ اس مرکز کو بھی اپنا سمجھیں، اس میں امت میں جوڑ ہوگا اور امت توڑ سے بچ جائے گی۔ امت کو توڑ سے بچانا ہے نا بھی انشاءاللہ۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا سوال ذہن میں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا صلو علیہ، تم درود پڑھو، اور ہم نے کیا کہہ دیا؟ نہ اللہم صلی علی محمد، اللہ تو آپ بھی پڑھ۔ کوئی بندہ آپ سے سوال کرے تو آپ نے پھنس جانا ہے، اس کا جواب ذہن نشین فرمایا۔ اصل یہ ہے اللہ پاک نے ہمیں فرمایا صلو علیہ، میرے پیغمبر پہ درود پڑھو، میرے پیغمبر پہ سلام بھیجو۔ ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ ہم ہیں ناپاک، تیرا نبی ہے پاک۔ اللہ ہم ہیں غیر معصوم، نبی ہے معصوم۔ ہم ہیں کم درجہ، نبوت کا ہے بہت بڑا درجہ۔ کہا ہم کہاں نبی، اللہ آپ نے حکم دیا ہے، ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے اپنے پیغمبر پہ خود درود پڑھے۔ ہم کہتے ہیں آپ بھی طاہر ہیں، نبی بھی طاہر ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہ ہم آپ کا حکم مان کے درود پڑھنے کے لیے تیار ہیں، پر ہم دیتے ہیں اور چاہے آپ دو۔ بس ہماری طرف سے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، بس آپ یہ احسان فرمائیں اور حضور پاک کو کی شان کے لائق آپ درود پہنچا دیں۔ جب ہم یہاں درود پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاتا ہے، اس پر کئی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت تو صرف اتنی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقد ابلغتہ، دور سے سلام پڑھو، صلات پڑھو، میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، میرے روزے پر پڑھو تو مجھے سنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے پوری زمین پہ پھیلے، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی میرے اوپر سلام پڑتا ہے وہ سلام کو لے کر سیدھا حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، حضور فلاں بندے نے آپ پہ سلام بھیجا ہے، فلاں بندے نے سلام بھیجا ہے۔ اور جب بندہ سلام پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام، وہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں، میں اس اپنی امتی کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بتاؤ کتنی خوش قسمتی ہے، ہماری طرف سے سلام پہنچے اور نبی ہماری جواب عنایت فرما دے۔ ایک اس پہ ذرا سوال ذہن میں رکھ لیں، میں نے کہا نا میری عادت ہے ہم نظریات کو بڑا صاف کرتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کے اوپر سوال کرے گا کہ یہ حدیث مبارک تو ٹھیک نہیں ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجے اللہ میری روح کو لٹا دیتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں۔ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جب اللہ کے نبی پر کوئی سلام نہ بھیجتا ہو۔ اس کا معنی یہ ہوگا ہر وقت حضور کی روح نکلتی ہے پھر آتی ہے، پھر نکلتی ہے پھر آتی ہے، پھر نکلتی ہے پھر آتی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی کو راحت تھوڑی پہنچے گی، اس سے تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کا جواب ذہن میں رکھیں، جواب ذہن میں رکھ لیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ پہلے میں علماء کے لفظ استعمال کرتا ہوں پھر اس کا عوام مطلب سمجھنا۔ المدنی فرماتے ہیں کبھی توجہ رکھنا، کبھی ردن کا صلہ علی آتا ہے، کبھی ردن کا صلہ الی آتا ہے۔ جب ردن کا صلہ الی ہو تو پھر وہ معنی اعادہ ہوتا ہے، جب ردن کا صلہ علی ہو پھر اس کا معنی توجہ ہوتا ہے۔ عوام اس کو سمجھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب عربی زبان میں ردہ کا لفظ استعمال ہو کبھی اس کے بعد لفظ علی ہوتا ہے، کبھی لفظ الی ہوتا ہے۔ اگر ردہ ہو اور اس کے بعد الی لکھا ہو اس کا معنی ہوتا ہے روح کو لٹا دینا، اور اگر ردہ لکھا ہو اس کے بعد علی لکھا ہو اس کا معنی لٹانا نہیں ہے، اس کا معنی متوجہ کرنا ہے۔ اور اس حدیث میں علی ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، جب کوئی میرے اوپر سلام پڑتا ہے تو جو کہ میری روح مشاہدات الہیہ کے اندر، تجلیات الہیہ کے اندر سیریں کر رہی ہوتی ہے، اللہ روح کو متوجہ فرماتے ہیں، میں اپنی امتی کا جواب دے دیتا ہوں۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب سلام جاتا ہے تو فوراً جواب، جب سلام جاتا ہے فوراً جواب، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اکٹھا سلام ہوا تو اس طرح دفتر کو لیا، خدمت کو پیش کیا، آپ نے سب کا جواب دیا، پھر حضور اپنے کام میں مشغول ہے، پھر اس کے بعد پھر دفتر لیا، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، پھر مشغول ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آنی؟ سمجھ اس لیے نہیں آنی، ہم سمجھتے ہیں کہ دن رات تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو بار بار ایسا عمل کرتا ہوتا۔ یہ دن اور رات 24 گھنٹے کا یہ دنیا کا ہے، اور موت کے بعد ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، یہاں کا 1000 سال ہو نا تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے، 1000 سال تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ یہاں کی گنتی اور طرح سے ہے، وہاں کے معاملات اور طرح کے ہیں۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارک اس سے بھی عجیب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکن آتاہ اسماء الخلائق، اللہ نے میری قبر پہ ایک فرشتہ ایسا متعین کیا ہے کہ جو ساری مخلوق کی آواز کو سنتا ہے، ساری مخلوق کی آواز کو سنتا ہے۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ، جب مجھ پر کوئی سلام پڑتا ہے نا اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے وہ بندے کی آواز کو سنتا ہے، پھر میرے اوپر اس بندے کا اور اس کے والد کا نام لے کے وہ سلام بھیجتا ہے، فلاں ابن ھذا فلاں ابن فلان یسلم علیہ، وہ نام لے کر کہتا ہے فلاں نے سلام بھیجا ہے، وہ سلام مجھ تک پہنچاتا ہے اور میں اس کو پھر جواب دے دیتا ہوں۔ تو ہمارا نظریہ ہے جب یہاں سے درود پڑھا جائے اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ پہنچا دیتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پڑھا جائے اللہ پاک اپنے نبی کو سنا دیتے ہیں۔ اتنا آج کی مجلس میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس پہ آئندہ مہینے کی پہلی جمعرات جو غالباً میرا خیال ہے یہ جون کے اندر آئی، آئندہ میں تو تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک سنا جاتا ہے تو اس پہ جو سوالات ہیں نا میں ان سوالات کو صاف کروں گا۔ آپ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں ذرا، تاکہ جب آئندہ مجلس میں ہے تو آپ کے ذہن میں ہو
ہم نے بات کس پہ کرنی ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. کیا ذہن میں رکھیں گے؟ بولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں. اور دوسری بات، جب ہم سرگوزہ سے درود پڑھے اللہ پہنچا دیتے ہیں، اور جب حضور کی قبر میں پڑھے تو اللہ سنا دیتے ہیں. بس وہ جو سنانے پر اعتراضات ہے نا، اور زندگی پر میں چیلنج شبہات کا ازالہ کروں گا. آئندہ مہینے کی پہلی جمعرات کو آپ ذرا توجہ سے آئیں. میں ساتھ کہتا ہوں اور لوگوں کو متوجہ کریں، بھئی عقائد کی اصلاح کریں، امت کو لائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو، ہمارا عقیدہ کھل کر ان کے سامنے ہو. اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ اللہ میں سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک بہت کثرت سے کرنا چاہیے، خصوصاً آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے. جمعے کے دن درود پاک کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں. اگر زیادہ نہ بھی ہو، دیکھو سامنے درود پاک ہی لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جن کو زبانی یاد ہے بہت اچھا، جن کو نہیں یاد وہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اپنی کاپی میں لکھے اور لکھ کر لے جائیں. جو شخص جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے اور اٹھنے سے پہلے یہ درود 80 بار پڑھے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اس کی 80 سال کی گناہ معاف فرماتے ہیں. 80 سال کے اللہ مزید درجات، 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں. بتاؤ اگر ہر جمعے ہمیں 80 سال کی گناہ معاف ہو جائے اور 80 سال کی عبادت کا اجر مل جائے، بتاؤ اللہ سے اور کیا چاہیے. تو آپ اس کو یاد کر لیں گے نا بھی انشاءاللہ. اس کو یاد بھی کریں اور اس کو لکھ کے لے جائیں اور اس کو اچھی طرح محفوظ رکھیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. البدر علينا من ثنيات